کائنات میں ایسا انوکھا واقعہ، ایسا البیلا واقعہ زمانے میں نہیں دیکھا ہوگا جو یہ واقعہ رقم ہونے جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل 13 سال کی عمر اور حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ساتھ لیے جا رہے ہیں۔ راستے میں میٹھی میٹھی باتیں بھی ہو رہی ہیں۔ جب منا کی اس وادی میں پہنچے، آج حاجی جو ہے جب وہ رمی جمار کرتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے فون پہ بتا دو کہ میرا جانور ذبح ہو گیا کہ نہیں ہو گیا۔ اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اس قربان گاہ پہ چل کے جائے۔ وہ کہتا ہے تھکن سے چور ہوں۔ اللہ اکبر، حاجی تجھ سے تو چل کے جایا نہیں جاتا اور شریعت نے تجھے سہولت بھی دے دی، کوئی ضروری نہیں ہے کہ تو وہاں جائے۔ لیکن ذرا دیکھ وہ منظر کتنا دل آویز تھا۔ اگر حاجی کو کہا جاتا کہ بیٹا بھی ساتھ لے جانا ہے اور وہاں بیٹے کو ذبح نہیں کرنا، صرف گردن پہ چھری ہی رکھنی ہے، تو کلیجے کانپ جاتے۔ اللہ اکبر، رسم بھی ادا نہ ہو پاتی۔ لیکن یہاں ایک انوکھا واقعہ عملاً روح پذیر ہوا۔ فلما بلغ ماہ السعی، جب وہاں پہنچے تو کہا یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اللہ، کتنا میٹھا اور دلاویز انداز تھا، اے میرے بیٹے، یا بنیا۔ یا بنی نہیں کہا، میرے بیٹے نہیں کہا، بیٹے نہیں کہا، یا بنیا، اے میرے بیٹے۔ اس میں اپنائیت کا جمال دیکھیے اور ٹپکتا ہوا شہد دیکھیے پیار کا۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے، انی اذبحک فانظر ماذا تری، کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے۔ باپ نہ بتاتا ذبح کر لیتا، لیکن نے بیٹے کو شامل کیا۔ بتانا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے اور نبی کا خواب بمنزلہ وحی ہے، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے، مجھے بتائیے۔ باپ بیٹے کو کہے کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، اللہ اکبر۔ باپ اپنی مرضی سے بعض اوقات کسی بیٹے کی کسی خدمت کی وجہ سے اس کو تھوڑا سا زیادہ دے دے، یا اس سے شفقت کا رخ زیادہ ہو، یا اس کو کچھ ترجیح دے دے، تو دوسرے بیٹے ناراض ہو جاتے ہیں اور باپ کے خلاف جا کے اپنے چچاؤں سے اور دوسرے رشتہ داروں سے بات کرتے ہیں کہ ہمارا باپ ظالم ہو گیا ہے۔ یار اس کا روح سخن تھوڑا سا دوسرے بیٹے کی طرف ہوا تو جا کے شور کر دیا اولاد نے کہ میرا باپ ظالم ہو گیا ہے۔ لیکن ذرا یہاں کہانی دیکھیے، باپ کیا بول رہا ہے، بیٹا میں تجھ کو ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، فانظر ماذا تری، مجھے بتا تیری رائے کیا ہے۔ تو بیٹا کیا جواب دیتا ہے؟ کائنات میں ایسا منظر نہیں دیکھا ہوگا۔ بیٹا خاموش ہو جاتا، سر جھکا لیتا، یہ بھی بڑی بات تھی، امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا جی جس طرح آپ نے دیکھا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ بھی امتثال امر تھا۔ بیٹا کہتا ٹھیک ہے آپ کر لیجیے جو آپ نے کرنا ہے، تو یہ بھی امتثال امر تھا۔ لیکن جو بیٹے نے کہا، کائنات نے ایسا منظر یہ بھی نہیں دیکھا ہوگا۔ بیٹے نے یہ نہیں کہا ہاں کر لیجیے، بیٹے نے یہ نہیں کہا کہ خاموشی اختیار کر لیے، گردن جھکا لی۔ ذرا دیکھیے، بیٹے نے کہا یا آباتے، باپ نے کہا تھا نا یا بنیا، اے میرے بچے، اے میرے بیٹے۔ تو جب یہ بات سن لی کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں تو بیٹے کا لہجہ تبدیل نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، آج بیٹا ہو تو کہے باپ ہو سفاک ہو، لیکن اس کے باوجود لہجہ کہ یا آباتے، اے میرے ابو۔ ذرا اس سے شہد ٹپکتا ہوا دیکھیے اور اس سے خدمت گاری کا جذبہ دیکھیے، یا آباتے، اے میرے ابو۔ آگے کیا ہے؟ یا آباتے فعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کرو۔ یا آباتے ذبح نہیں کہا، اے ابو ذبح کر دیجئے۔ ذبح کا جواب ذبح میں دیا جاتا نا، لیکن بیٹا 2 قدم آگے بڑھ گیا۔ یا آباتے فعل ما تؤمر، ابو ذبح کیا ہے، جو بھی کرنا ہے کیجئے، باقی رہی بات میری۔ یہ کام آسان تو نہیں کہ گردن پہ چھری چلے اور میں تڑپوں نہ، لیکن اللہ کی مدد ہو تو یہ مشکل بھی دی ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ آپ دیکھیں گے رب نے چاہا تو صبر کر کے دکھاؤں گا، تڑپوں گا بھی نہیں۔ باپ رسی بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری بھی ساتھ لے گیا تھا، چھری نکالی۔ یہ کوئی قصہ نہیں، یہ کوئی افسانہ نہیں ہے، یہ حقیقت اور امر واقعیہ ہے۔ چشم فلک نے پہلی مرتبہ یہ منظر دیکھا۔ آج حوریں بھی دیکھ رہی تھی، غلمان اور رضوان بھی دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی جھک جھک کے دیکھ رہے تھے۔ مالک قیامت آنے والی ہے، کہا تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ تم کہتے تھے انسان کو خلیفہ بنا رہے، سجدے تو ہم کرتے ہیں، عبادتیں تو ہم کرتے ہیں، یہ تو لڑائی کرے گا، دھینگا مشتی کرے گا۔ اب دیکھو میرے بندے کی ادا کو، میرے بندے کی اطاعت اور فرما برداری کے رنگ بھی دیکھو۔ اللہ اکبر، باپ نے بیٹے کو لٹایا، رسیوں سے بدن جکڑ لیا، ہاتھ میں چھری پکڑی ہے۔ اللہ اکبر،
حضرت اسماعیل کو لٹایا. قرآن نے وہ باقاعدہ منظر نکاری کی ہے. فلما اسلما وتلہ للجبین